اللہ 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 مالک ملک تو لا شریک لہ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، دو بدو گفتگو، اللہ 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن محمد ہمارے اور پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے جناب صداقت و سچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں صداقت و سچائی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو یہ صداقت اور سچائی جو ہے اسلام کی بنیاد بھی ہے، اور ساتھ ہی جناب یہ ایک انسان کی شخصیت کا ایک بہترین اور ایک روشن پہلو بھی ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اور قرآن کریم میں اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان اسکالر موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی، آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت پسندیدہ۔ جب وہ بولتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ انہیں سنتے چلے جائیں، اور جب وہ رہنمائی فرماتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتی رہیں اور ہم دین کو سمجھ بھی سکیں، سیکھتے بھی رہیں۔ ہم ویلکم کہتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی اور ماہ ربیع النور کی مبارکباد بھی پیش کروں۔ جی، تمام عالم اسلام کو
ماہ ربیع الاول کی رحمتیں، برکتیں، ساعتیں مبارک ہوں۔ جزاک اللہ آپا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت آوازوں میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ آپ سب کی ہر دل عزیز اور بہت پسندیدہ ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت خواں سمیرہ فہیم یوسف اور سحر عدیل یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ دونوں کو بھی جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش اللہ مبارک آپ کو بھی بہت۔ آپ بلا تاخیر پروگرام میں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں صداقت و سچائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو سے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سچائی کی اہمیت کیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق یا سچائی اولیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، نیک اعمال کی بنیاد ہے، سبحان اللہ۔ اخلاق اور کردار کی معراج ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مائلہ صاحبہ، صدق اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سچ بولے اور پھر اس کی تصدیق کی تو وہی متقی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس میں شک شبہ نہ کیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اہل جنت کی کیا صفات ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو اور ہمیشہ سچ بولا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی ہے اور نیکی کا راستہ جنت ہے، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور کا راستہ دوزخ ہے۔ دیکھیے مائلہ صاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کے وضو کے قطرے اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے اور پھر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ہمیشہ سچ بولے۔ تو ہمیشہ ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے سچ بولنا چاہیے، اس لیے کہ سچ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جھوٹ کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سچ انسان کے اندر اخلاق و کردار کی خوبیاں جمع کر دیتا ہے اور ان کی برائیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اور مائلہ صاحبہ، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے راستے پر چلا۔ آمین الہی آمین۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو گواہی ہے وہ دشمن بھی دیا کرتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، تو اس میں کتب سیرت کی روشنی میں اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بتائیے۔ دیکھیے سچ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، سچ جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے۔ جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں،
تو آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. آپ جو کہتے وہی کرتے اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہی وجہ تھی کہ دوست اور دوست دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. اخنس ابو جہل کے پاس آیا ملاقات کے لیے اور کہا کہ اے ابو جہل، آج میں اور تم تنہائی میں ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ قسم ہے پروردگار کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی طرح ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، رومی بادشاہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی کے راستے پہ رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جمع کیا، خود پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اگر میں تم سے پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن موجود ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو مجمع میں سے آواز آئی، ہاں ہمیں تجھ پر اعتماد ہے، ہمیں تجھ پر یقین ہے، ہمیں تجھ پر اعتبار ہے، کیونکہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. جب ہجرت کی رات کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ دشمن میری جان کے در پہ ہیں، جس کی امانتیں ہیں فوراً واپس کر دو، اس لیے کہ مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا اور مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی پہلی تو آپ پریشان ہو گئے، تو حضرت خدیجہ نے ان کی دل جوئی کی کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ غریبوں کی دل جوئی کرنے والے ہیں، یتیموں پر رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو آج ضرورت اور اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سچائی کے راستے پر گامزن رہیں، تاکہ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. یقیناً آمین الہی آمین. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ، فریب، دھوکہ اور ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ یہ بتائیے گا کہ سچ کے فوائد کیا ہیں اور جھوٹ کے نقصانات، اس پر رہنمائی فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی والا کوئی کلمہ کہتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے. اور جب بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ کہتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، چاہے تمہیں اس میں اپنی موت یا بربادی کیوں نہ نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ بولے گا اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دیکھیے مائلہ صاحبہ، جو سچ بولتا ہے، سچائی کے راستے پر گامزن رہتا ہے، لوگ اس کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، وہ معاشرے میں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتہ اتنا ناراض ہوتا ہے اور اس سے اتنی دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا. تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی معمولی چیز کی قسم اٹھا لی جائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایک ٹہنی کی بھی قسم کھا لے تو تیرے لیے ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ گزر جانے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے، وہ معاشرے میں عزت اور وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، اور پھر دیکھیے ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی اور جھوٹ کی کوئی منزل بھی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ سچائی کے راستے پر گامزن رہتے ہیں کامیابیاں ان کا مقدر ہوتی ہیں کہ جو بروں کا بھی بھلا کرے وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ میرے نبی کا اصول ہے، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپا۔ یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے معاملات میں سچائی کو اہمیت دیں اور سچائی کو سمجھیں، سچ شامل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت بھی ہماری جو ہے سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ آپا، بہت خوبصورت آج کی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ آخر میں کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز میں کلام شامل کریں۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آ گئے ہیں، 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 فلک کی نظاروں زمین کی بہاروں سبیرِ منانا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے ماروں چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ارے بادشاہوں نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، 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 ہوا چار سور ہے متوں کا بصیرہ، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سور ہے متوں کا بصیرہ،
ذرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے